تھے، وہ گاڑیوں کا کاروبار کا آج فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی بچیاں ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بندے کو سردی ہو اور وہ احرام کے بجائے جرسی پہن لے، دم پڑے گی؟ کیوں؟ جرسی تو سلی ہوئی ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ کمبل لپیٹ لے، بس کوئی گرم شال لپیٹ لے، یہ تھوڑا ہے کہ جرسی پہن لے، پھر احرام باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مدینہ منورہ سے کوئی معذور تھی عورت یا مجبور تھی، احرام نہیں باندھا کوئی، تو اس پہ دم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میری بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے، وہاں اس کے اسم پر بھی پردہ ہے، اور وہاں اس کی آواز پر بھی پردہ ہے کہ کوئی اس کی آواز بھی نہ سنے۔ اسی لیے ہے نا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی، تاکہ اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ تو لہذا تم اگر اسلامی چینل پر اپنی آواز سے کچھ کہو گی تو وہ ناجائز ہے۔ حلق کروانے کے بعد اگر داڑھی اور مونچھیں سیٹ کرائے تو ٹھیک ہے، غسل کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میرا نوجوان بیٹا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، بہرحال اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگا کرو۔ والدین کی دعا سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ دوران سفر اگر مجبوری ہو تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو پھر اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو۔ یا اس طرح کریں کہ مثلا ظہر کی نماز ہے، اس کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں۔ جب نماز پڑھ لیں 10 منٹ کے بعد پھر عصر پڑھ لیں، تو ظہر آخر وقت میں ہوگی، عصر اول وقت میں ہوگی، لیکن ہوں گی اپنے اپنے وقت میں۔ میں نے کسی آدمی کے لیے کان میں سننے والا آلہ خریدا تھا کہ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب میں اور کسی مستحق آدمی کو بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی سلام کہا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اگر مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا اور سر پہ استرے کے بجائے مشین پھروائی باریک، میرا بھائی تم جانتے ہو کہ کیا اس میں بال آئے تھے تو ٹھیک ہے، اگر بال ہی نہیں تھے، استرے کے پہلے استرا پھروا لو پھر مشین پھرواتے رہو تو مشین میں کیا آئے گا؟ یہ تو تمہارا ایمان ہے، اگر بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ شوہر مر جائے، اسی دوران میں عورت حیض میں ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عدت وہی ہوگی 4 مہینے 10 دن، وہ شروع ہو جائے گی، حیض ہو نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن میں بھی تو کئی دفعہ حیض آئے گا نا، چاہے اس وقت ہو یا نہ ہو۔ اگر کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے آگے نماز نہ پڑھیں، اس کو الٹا کر دیں۔ میرا نکاح 11 سال پہلے ہوا ہے، 2 بچے ہیں،
میں صحیح العقیدہ دیوبندی ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ شیعہ ہے، محرم پر جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ شیعہ اور کون سی عبادت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت یہی محرم ہی ہے۔ اب اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، 11 سال گزر گئے، آج تم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو۔ اب صبر کرو اور کوشش کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ بوقت طواف، اگر عمرے کا طواف ہے تو پھر کندھا نکالنا ہے، یا حج کا طواف ہے نکال، طواف زیارت میں نہیں نکالنا، چونکہ احرام ہمارا مینا میں کھل جائے گا۔ زمزم سے وضو جائز ہے۔ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کیس عدالت میں گیا ہے اور عدالت نے شوہر کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں جاتا، تو قاضی کو فیصلے کا حق ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس کسی نہ کسی کا حق ہوگا تو آپ خیرات کرتے رہیں، نیت یہی کر لیں کہ یا اللہ اگر میرے ذمے کچھ ہے تو میں دے رہا ہوں۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا، تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھئی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا، ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا، تو پھر تو تمہیں کوئی سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔ سجدہ تلاوت ہو، اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا، اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا، اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں، تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ طواف قدوم جو ہے وہ حج مفرد کے لیے، یہ حج قران کے لیے ہوتا ہے حنفی مسلک میں، وہ سنت ہے، اس پہ دم نہیں آتی۔ میں نے بینک سے پیسے لیے، پھر نئے نوٹ لے کے لوگوں کو دیے، پرانے لیے، اس پر میں نے اپنا معاوضہ بھی لیا، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے ایسے کاموں سے بچو جن میں شبہ پڑ جائے۔ شبہ تو ہو جاتا ہے نا سود کا، کہ دیے تم نے 1000 اور لیے تم نے 1200۔ زمزم کے پانی کو مکس نہ کریں، جو بھی ہے وہی دیں۔ نماز جنازہ چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی پڑھا جاتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تمہارا عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اسی میں دعا نہیں ہے، صغیرنا و کبیرنا، دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہیں روہنگیا میں، وہ کنیزیں نہیں بن سکتی۔ کنیز وہ ہوگی جو جنگ لڑنے کے بعد کافروں سے حاصل ہو۔ تم جنگ لڑو کافروں سے، تمہیں فتح ہو تو پھر وہ کنیزیں بنے گی۔ مفت میں تو کنیز نہیں ملتی۔ اگر ہمیں ہرنیا کی بیماری ہے،
نکر نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک پٹی آتی ہے، بینڈیج آتی ہے، وہ باندھ کے عمرہ کریں۔ دوران طواف 2 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دے، دوبارہ جا کے وضو کرے اور پھر ابتدا سے شروع کرے۔ اگر جدہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ عورت حیض سے ہے، طائف تو جا سکتی ہے، لیکن واپسی پہ اس کو احرام تو باندھنا پڑے گا، پھر بیٹھی رہے گی احرام باندھ کے جب تک پاک نہ ہو۔ زیارات وہ جاتے ہوئے جب ہمیں گائیڈ کہتے ہیں کہ جی مکہ مدینے میں تو وہی آتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں، تو حضور کو کس نے بلایا تھا جب آپ حج پہ تشریف لائے تھے؟ حضور نے 4 عمرے کیے، تو ان کو کس نے بلایا؟ بلاتا اللہ ہے، اللہ کے بندے۔ غیر کی طرف نسبت کی تو شرک آ گیا۔ غار ثور میں سانپ آپ کی زیارت کے لیے چھپا ہوا تھا، اللہ عالم میری ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کی جب اس سانپ سے ملاقات ہو تو پوچھ لینا۔ یہ بھی ایک ایسی روایت ہے اسرائیلی۔ جبل رحمت پر آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے خود گھڑا ہے، کسی حدیث میں تو ہے نہیں۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، جب قرآن میں موجود ہے، تم ان کے مقابلے میں دعا گھڑ رہے ہو۔ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کون سا وسیلہ ہے؟ عید میلاد النبی بدعت ہے۔ یہاں جو سبیل لگتی ہے، چاول شربت وغیرہ، غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ ہمارا گھر جو ہے اس پہ لگا تھا تقریباً 66 لاکھ۔ 2 سال کے بعد اصل قیمت 1 کروڑ 42 لاکھ لگی ہے۔ بہرحال جو اب موجودہ قیمت ہوگی اسی کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اذان کے وقت انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں۔ مجھے حرم کے حمامات میں ایک نماز ملی، جائے نماز ملی ہے، تو کسی غریب کو دے تو نماز پڑھے گا، جس کی اس کو بھی ثواب ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کے دین، ایمان، اسلام کی جان کی حفاظت فرمائے۔ محمد علی مرزا بہرحال کوئی بھی ہے، اس نے حضرت تھانوی پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگایا ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھاتے تھے۔ یہ لکھنے والا کوئی 100% جھوٹا ہے۔ وہ تو قصہ کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے بیان کیا حضرت تھانوی سے کہ حضرت میں نے رات خواب دیکھا اور اس کے بعد سے مجھے نیند نہیں آتی پریشانی سے، کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن میری زبان پہ آ جاتا ہے اشرف علی رسول اللہ۔ تو میں نے توبہ کی، استغفار کیا، میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، خواب میں تمہیں ہدایت کی گئی ہے کہ تمہارا پیر جو ہے وہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ تو ایک خواب تھا، تم نے اس کو بنا دیا کہ حضرت نے کہا ہے۔ خواب کسی نے دیکھا؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہنا چاہیے تمام صحابہ کو۔ اگر کوئی علیہ السلام کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علیہ السلام انبیاء کے لیے ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی اپنا وہ کچھ عورتیں بیچاری درس سننے کے لیے پریشان پھرتی رہتی ہیں۔ طارق آپ ایسا کریں کہ ایک چکر لگا لیں اپنا حلقے کے باہر،
یہ دیکھیں کہ کون سی تھوڑی دور جگہ ہے لیکن آواز پہنچتی ہے، تو وہاں عورتوں کو بتائیں کہ وہاں بیٹھا کرو، ان کو سمجھا دیں۔ وہ بیچاری ادھر آ رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، جہاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو کہتا ہے ادھر جاؤ۔ میں نے عمرہ کیا تھا 2017 میں 3، پہلے میں تو میں نے اسرا پھروایا، پھر ٹک لگوائے۔ ٹک کس کو لگوائے؟ چمڑے کو۔ پھر جب اسرا پھروا دیا بال تو رہے نہیں، تو ٹک تم نے کس چیز کو لگایا؟ کتنا چمڑا کاٹا؟ صاف بات ہے کہ دم ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ اسرائیلی روایات کو اگر تفسیروں میں لکھا جاتا ہے تو صرف معلومات کے لیے، لیکن وہاں علماء ساتھ لکھ بھی دیتے ہیں کہ روایہ اسرائیلی ہے یا موضوع ہے یا جھوٹی ہے۔ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زبردستی روزہ توڑا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کی شادی غیر مسلموں سے کرائی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے حالات جب ہوں تو آدمی کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دے، اور جب وہ جگہ چھوڑے گا تو اس کو اللہ اس سے بھی بہتر جگہ دیں گے۔ بہرحال عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے، ہاں کرا سکتی ہے، مجبوری ہو تو۔ اگر مجبوری نہ ہو تو پھر نہ کرائے۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی آج کل لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں بھی کر لیتی ہیں۔ ایک عورت کے والدین فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں ہیں، ایک بھائی ہے، وہ سب میں تقسیم ہوگی شریعت کے مطابق۔ عورت کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر نماز کے دوران کھانے کا کوئی ذرہ منہ میں بچ گیا ہو، نماز ہو جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ نکال دے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ آج کل لوگ جو ہیں پاکستان میں علماء کی زیادہ گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ علماء کی توہین یا گلہ یا تنقیص کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واضح عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں بندے جو ہیں نا وہ رات دن آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور فرمایا بھائی میرے ان کو سلام بھی کہیں اور شکریہ بھی ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میرے گناہ گر جاتے ہیں، ان کے بڑھ جاتے ہیں، میرے دشمنوں کو سزا تو مل رہی ہے، اور کیا ملے؟ معذور ہے تو کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال انسان نے جو کپڑے میاں بیوی ملتے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں تو ان کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان کو کوئی پلیتی لگے تو اس جگہ کو دھونا چاہیے۔ بریلوی یا شیعہ دونوں کی مسجد کے لیے چندہ نہ دیں، دونوں نے دین کے خلاف ہی باتیں پھیلانی ہیں۔ نماز کے دوران اگر شلوار اونچی کرنا بھول گیا، پہلے پہنی کیوں؟ پہننا ہی گناہ ہے۔ بہرحال نماز میں کھڑے کھڑے اونچی کر لیں۔ مجھے بینک میں فیلڈ ورک کی نوکری میں آپ نوکری کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں سیونگ، اس میں سود ہوگا، تو بچنے کی کوشش کریں۔ جنازہ اگر ایک جگہ پڑھا جائے اور میت کو دوسری جگہ لے جانا، پھر دوبارہ کوئی ضرورت نہیں جنازے پڑھنے کی۔ طواف کے دوران اور صفا مروہ کے دوران ہاتھ اٹھا کے نہیں، ویسے دعا مانگا کریں۔ حضور پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا مانگی ہے۔ ہاں صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اگر وہ چھٹی سے واپسی پہ آپ جدے آتے ہیں، چند دن جدے رہتے ہیں، تو پھر جدے سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور آپ پر کوئی دم بھی نہیں ہے، کیونکہ واپسی کی نیت آپ کی جدہ ہوتی ہے۔
سود سے گھر نہ خریدیں، ناروے ہو یا کوئی جگہ ہو، سود بڑی بری چیز ہے، یہ بربادی کا باعث تو بن سکتا ہے، آبادی کا باعث نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کہ سپیکر چونکہ ایسے سامنے لگا ہوا ہے تو ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو درس سننا چاہتی ہیں وہ بالکل ایسے سامنے سیٹ میں بیٹھ جائیں تو ان کو آواز آئے گی۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا، تو ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا دیں جو عورتوں کے ساتھ آتے ہیں کہ سائیڈ میں ادھر ادھر نہ بیٹھیں، بالکل سیدھے جا کے بیٹھ جائیں۔ میری پہلی بیوی کے پاس 3 کلو گرام جیولری سونے کی ہے، دوسری شادی کی ہے، دوسری بیوی کے پاس صرف 100 گرام ہے، تو آپ دوسری بیوی کو چاہیں برابر دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے؟ جتنا اس کو دیا اس کو بھی دو، نہیں دے سکتے تو اس کو کہہ دو کہ میں مجبور ہوں۔ میرا بچہ فوت ہو گیا، اللہ پاک آپ کو صبر دے، 7 سال کا بچہ انشاءاللہ قیامت میں آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ میں وزٹ کے لیے فیملی کو جدے میں بلاتا ہوں، اگر وہ آنے کے بعد جدے میں رہیں تو کوئی حرج نہیں، 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد عمرہ کرنا ہے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ اہل حدیث بنو، اور شہر کہتے ہیں کہ حنفی بنو۔ حنفی ہی اہل حدیث ہوتے ہیں، اصل پکے اہل حدیث تو حنفی ہیں، جنہوں نے حضور کی حدیث سے مسائل نکال کے امت کو تحفہ دیا ہے۔ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، 2 حدیثیں پڑھ لی، وہ کیسے؟ اصل اہل حدیث ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب سے بڑے اہل حدیث۔ جدے میں کام کی نیت سے آیا، عمرہ کچھ دنوں ادا کروں گا، 2 مہینے ہو گئے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جدے آئے ہیں تو ہاں جب بھی موقع ملے کر لو۔ اگر میں جدے آیا تھا بغیر عمرے کے ارادے سے، اب بہرحال میں آ گیا، مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرنا چاہوں کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں، اور میرا جماعی آنے سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا نا کہ آپ کا تعلق اللہ سے بنے، آپ اس دعا کے درمیان میں ہی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کئی دفعہ پڑھیں گی نا پھر انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گا۔ نماز پڑھ کے اپنی والدہ کو ثواب بخش سکتی ہوں، بخش سے نفلی نماز۔ منہ کی بدبو کا علاج میں نے بتا دیا تھا کہ عرق کے گلاب کو پانی میں ڈال کے اس کے ہر نماز کے بعد کنیاں کیا کریں، غرارے کیا کریں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ اپنے بغض میں وہ خود جلتے رہیں گے۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ شدت جاری ہے، اللہ پاک ہندوستان کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ ہاں داڑھی کو بنا سکتے ہیں لیکن ایک مشت سے کم نہ ہو۔ یہ برتھ ڈے منانا جو ہے یہ کافروں کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے لیکن امام مقامی ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑھے گا، چونکہ امام کے تابع ہو گیا ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے آپ کی مرضی عمرہ کریں، طواف کریں۔ میرے 3 بچے بھی ہیں، میرا شوہر چائنا میں رہتا ہے اور اب اس نے وہاں کوئی اور شادی وادی بھی کر لی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔
آئیدہ گل کو سبق یاد نہیں ہوتا، اللہ اس کے حافظے کو قوی کر دے۔ غصہ بہت آتا ہے تو لا حول پڑھا کریں۔ جس کو اللہ نے دنیا میں اولاد نہیں دی لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہی تو انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بعض امام کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بات چیز حرام، دوسرا مکروہ، تیسرا مباح، تو یہ اپنے اپنا اجتہاد ہے۔ مجتہد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرتا ہے، اور کبھی وہ حق پہ ہوتا ہے کبھی خطا پہ ہوتا ہے۔ المجتہد یخطی و یصیب، فَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اگر غلطی ہو پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، وہ گناہ گار پھر بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر رائے تین ائمہ کے خلاف ہوتے ہیں، تینوں سے بڑے ہیں، ان کی تحقیق زیادہ ہے۔ میرا بیٹا یہ آیا ہے 6 سال، اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنائے۔ میں نے فیس بک پر انگریز لڑکی کا کردار ادا کر کے اپنے شوہر سے جب باتیں کی تو راز کھل گیا کہ ہاں وہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ بس اس کے لیے فیس بک پہ چیٹنگ ویٹنگ نہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہدایت دے۔ جرسی پہننے سے دم پڑ جائے گا تو پہلے ہو چکا ہے۔ ذیشان نام رکھ سکتے ہیں، نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہیے۔ ذیشان اللہ کی ذات ہے، بندے کہاں ذیشان ہے۔ حیض کے ایام میں عورت مطاف میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو مطاف میں کیسے بیٹھے گی؟ خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کیا کرو۔ روضہ رسول پر بھی حاضی باہر کھڑی ہو کے دیکھی، مسجد کے اندر نہیں جائے گی۔ بیٹیاں اور بیٹے، بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھا۔ حاجی سلیمان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور کی محبت ہو اور خواب میں زیارت ہو، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ نظر کی حفاظت کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال آپ نے بیوی فوت ہو گئی، آپ نے جو پلاٹ بیوی کو دیا تھا وہ بیوی کا وارث جو ہے اس کو سسر کو نہیں ملے گا۔ صلاۃ تسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر موقع ملے جانے کا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ حرم کے میں نمازوں کے آگے نہ گزریں۔ بھئی دم کی قیمت روزانہ مختلف ہوتی ہے، یہ تو منڈی میں جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا پیسے ہیں۔ کبھی 300 کا ہوتا ہے، کبھی 400 کا ہوتا ہے، کبھی 350 کا ہوتا ہے۔ اور پھر بکریوں کی بھی قسمیں ہیں، بعض ایسی ہیں جن کی قیمت 700 ہے، بعض ایسی ہیں جن کی قیمت 200 ہے۔ تم نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ دینی ہے نا جو بننے کے قابل ہو، تاکہ پیسے کم لگے نا۔ کسی کے نزدیک دم کا متبادل کوئی نہیں۔ وہ جو روزے ہیں وہ حج کے قربانی کے عوض میں ہوتے ہیں۔ میری بیٹی، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو شفا دے، عزت کی زندگی دے۔
اللہ خالق ہے، خالق کو کوئی پیدا نہیں کرتا، یہ مخلوق ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ ہر چکر میں حجر اسود کو اشارہ کریں۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ عورت اگر سر کا مسح کرے وضو کے وقت میں تو کپڑا کھول کے کرے گی، کپڑے کے اوپر سے نہیں کر سکتی۔ 2 طواف کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ ایک آدمی 4 چکر کیے طواف کے، پھر بیٹھ گیا، کچھ آرام کیا، پھر باقی کیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہے، طواف میں منع ہے، آرام آرام سے چلے۔ حرم میں اگر ہم نے قضا نماز پڑھی تو انشاءاللہ اس کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ احرام کی حالت میں کوئی فحش بات نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں، ناخن نہ کاٹیں۔ کیا عورت بچے کا دودھ لینے کے لیے اگر کوئی نہ ہو تو دودھ لینے کے لیے بازار جا سکتی ہے؟ باہر حرم سے دیگر نمازی عورتوں کے درمیان ہاں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال اگر پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا، حیض ہو نہ ہو عورت غسل کر سکتی ہے۔ میں نے 2009 میں 2 پلاٹ خریدے، قسطیں میں 10 سال تک بھر دیں، ابھی تک مجھے الاٹ نہیں ہوئے ہیں، کیا مجھے ان دونوں پلاٹ کی زکوٰۃ فرض ہے؟ جب آپ کو ابھی تک ملے ہی نہیں ہیں، اگر رہنے کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے کے لیے ہے زکوٰۃ ہے۔ میں ڈنمارک میں رہتا ہوں، میری اچھی نوکری ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو دین کی تربیت ہو سکتی ہے۔ ڈنمارک میں بھی الحمدللہ علماء ہیں، مسلمان ہیں، دین کی تربیت کرنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں۔ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، کبھی کبھی ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے، مجبور ہیں بعد میں قضا پڑھیں۔ بھائی بیر روحا یا بیر طلحہ کے بارے میں نہیں جانتا تو میں کیا بتاؤں؟ بلسان کے بارے میں حکومت سے، حکیم سے جا کے پوچھیں۔ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اذان ہو جاتی تو نفل پوری کر کے پھر نماز میں شریک ہو۔ اپنے بچوں کے لیے طواف کر کے دعا کریں۔ رفعین پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ نہ کرنے کی احادیث اور اقوال زیادہ قوی ہیں، کیونکہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ہیں۔ مسجد عائشہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے عمرہ کیا ہے۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہے، ہم آیت الکرسی زور زور سے پڑھ کے اس پر دم کریں، کوئی حرج نہیں۔ جنات کے کورس جنات کے نکالنے کا کورس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، اللہ کا قرآن ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، آخری چہار کل جو ہیں وہ پڑھ کے دم کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے آٹا نکالیں یا گوندیں یا پکائیں، بسم اللہ نہ پڑھیں تو جنات لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کتنا لے گئے ہیں جنات؟ آپ نے 1 کلو جو رکھا تھا تو ابھی آدھا کلو بچا ہوا ہے۔ ایسے باتیں کرتے، بسم اللہ پڑھو گے برکت ہوگی، نہیں پڑھو گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا ہے کہ جن کھا جائیں گے۔ میں کراچی سے عمرے کے لیے آیا، احرام نہیں تھا، میں نے جدے آگے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔
مسیار شادی کا معنی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے حقوق جو ہے وہ خاوند کو معاف کر دیتی ہے کہ میرے حقوق ادا کرنے میں تم آزاد ہو، جب چاہو آ جاؤ، آسانی کر دیتی ہے۔ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور عرش جو ہے وہ تو سارے آسمانوں سے بھی بڑا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ تو سجدہ کرے گا نا۔ کہتے ہیں کہ جبریل سے حضور نے پوچھا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضور کو کیا ضرورت تھی حضرت جبریل سے عمر پوچھنے کی، جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی نے کئی عمریں کی ہے، بال جدے میں کٹائے، دم پڑ گئی، ایک دم مکے میں آ کے ادا کرے، آئندہ احتیاط کرے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گھٹنوں کے لیے لکھا ہے کہ شہد اور دال چینی، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بہرحال طواف کرتے ہوئے اگر دھکے لگیں اور عورت کا بدن لگ جائے اور مزی نکل آئے، وضو ختم ہو گیا، باہر نکل جاؤ، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ طواف شروع کرو، اور طواف میں احتیاط کرو، باہر کرو، دھکے نہ لگیں۔ مجھے ایک قمیض ملی ہے گمشدہ سامان میں، خیرات کر دو، یا اس کی قیمت خیرات کر دو، وہ استعمال کر لو۔ دم کی رقم خادموں کو نہیں دے سکتے، دم ہی دینی پڑتی ہے۔ یہ حرم کے باہر باقاعدہ دفتر ہے جمعیت الخیریہ کا، اس کو جا کے دے دیں، وہ کر دیں گے۔ دم کی رقم نہ ہو، جب اللہ دے گا کر دینا۔ اگر مرغی ذبح کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں چل رہا ہو بسم اللہ اللہ اکبر، تو ناجائز ہے، خود پڑھے جو ذبح کرے۔ میں جدے سے مکے آیا تھا، احرام مسجد عائشہ میں باندھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں آپ پر۔ موٹر سائیکل یا کار یا کھاد اگر ادھار پہ دیں تو زیادہ پیسے لیتے ہیں، سود نہیں ہے، لیکن ایسے کام سے بھی بچو جس میں شبہ پڑ جائے۔ بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر جو ایک مشت سے زیادہ ہوتی تھی، وہ داڑھی تو کاٹ دیتے تھے۔ منگنی کے موقع پہ جو ہم نے کپڑے اور زیور دیا تھا، نکاح کے موقع پر وہ زیور شامل کر کے حق البہار میں دے سکتے ہیں، وہ بھی تو آپ اسی کو دے رہے ہیں نا۔ میری والدہ نے عمرے کی حالت میں نہایا، بالوں میں کنگھی کی، اگر بال نہیں گرے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کو ریڈی پہ ہم صفا مروا کرا رہے ہیں یا طواف، تو آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اگر شوہر کے مرنے کے بعد عورت دوسری شادی کرنا نہ چاہے، عدت پھر بھی پوری کرنی ہوگی، کرے یا نہ کرے۔ جنازے کے پیچھے بھاگنے سے عدت پوری نہیں ہوتی، 4 مہینے 10 دن گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، بزرگ تھے، بڑے پیر تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ شیخ الحدیث مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قضا نما اسی طرح جیسے اپنی نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو، نیت ہو کہ قضا پڑھ رہا ہوں۔ جو آیات آپ نے بتائی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اول آخر درود شریف اور بسم اللہ، بس بعد میں وہ آیت پڑھتے رہے۔ میری امی پاکستان سے آئیں، ٹوپی اور چادر اوڑھی، کوئی دم نہیں ہوگا۔
بہرحال چچے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے زمین کا، دعا کریں اللہ سے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ عورتیں عمرہ کرنے کے بعد مدینے جا کے زیارت کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے یہی کہا ہے کہ قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے۔ یہاں سعودی حکومت اسلامی حکومت ہے، یہ بھی قسطوں پہ اجازت دیتی ہے، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ لیں تو اچھی بات۔ زکوٰۃ آدمی اپنے بھائی یا بہن کو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اگر کوئی ہندوستانی آدمی کمائی کرنے آیا ہوا ہے، اب عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو مسجد عائشہ سے کرے، جیرانہ سے کرے، طائف سے کرے۔ میں نے 60 لاکھ کی جگہ پر فیکٹری لگا دی ہے تو اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی۔ غار ثور اور غار حرا میں نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کی وضو ٹوٹ جائے، بہتر ہے کہ وضو کر کے دوبارہ پڑھے۔ بہرحال تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، ٹخنوں پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ عبد المطلب کو دعوت نہیں ملی، کیوں دعوت نہیں ملی؟ لبیک کیسے پڑھتا تھا پھر جب حج پہ جاتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، وہ کیسے پڑھتا؟ دین ابراہیمی تو موجود تھا نا، کیسے اس کو دعوت نہیں ملی؟ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ کو بی بی خدیجہ اپنے عزیز کے پاس لے کے گئی تھی، تو وہ بھی پہلے عیسائی، اپنا مشرک تھے، پھر عیسائی ہو گئے۔ سائی کے دوران موزے اگر ہڈی ظاہر ہو تو پہن سکتے ہیں۔ بیٹی کا نام اقصیٰ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہت بھی جائز ہے، خلافت بھی جائز ہے، سب جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ رسول کے حکم پر چلنے والا ہو۔ اگر بادشاہت ناجائز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو بادشاہ کیوں بناتے؟ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، حضرت داؤد بادشاہ تھے، حضرت یوسف بادشاہ تھے۔ احرام کی نیت کی، وضو، صابن سے ہاتھ دھو لیا تو 1-2 ریال خیرات کر دے۔ اگر 2 عورتیں یا مرد دونوں طواف صفا کر لیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں کاٹ سکتے ہیں۔